السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کے معزز ناظرین و سامعین، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ ہے مہینوں کے فضائل، رسومات اور منکرات و بدعات۔ آج ہم ماہ ذیقعدہ کے فضائل، مسائل، رسومات اور منکرات کی بات کریں گے، اور آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے ذیقعدہ کے لغوی معنی، وجہ تسمیہ، فضائل ذیقعدہ، اشہر حرم کے معنی، اشہر حرم کتنے مہینے ہیں، اشہر حرم کہنے کی وجہ کیا ہے، اشہر حج کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ماہ ذیقعدہ اور روزے، کیا واقعی یہ مہینہ خالی ہے؟ آئیے ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ماہ ذیقعدہ اسلامی سال کا شوال کے بعد آنے والا 11واں قمری مہینہ ہے۔ ذیقعدہ کے نام کی لغوی معنی: اس مہینے کو عربی میں ذوالقعدہ یا ذی القعدہ کہا جاتا ہے۔ ذوالقعدہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ذو اور القعدہ۔ ذو کے معنی اردو میں والے کے آتے ہیں اور قعدہ کے معنی بیٹھنے کے ہیں۔ ذی القعدہ کو ذی قعدہ کہنے کی وجہ یعنی وجہ تسمیہ: زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اس مہینے میں جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے اور اسلحہ رکھ دیتے تھے۔ کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ باپ بیٹے کے قاتل کو بھی اس مہینے میں کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ چونکہ وہ لوگ اس مہینے میں قتل و قتال سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام ذوالقعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ رکھا گیا۔ ذیقعدہ کے فضائل: ذیقعدہ 4 عظمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ذیقعدہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کی تفصیل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک زمانہ پھر اپنی پہلی اسی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا رجب المرجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ ان مہینوں کو اشہر حرم کہنے کی وجہ: ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا۔ ایک اس لیے کہ اس میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرا اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ البتہ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، جبکہ دوسرا حکم ادب و احترام اور عبادت گزاری کا اہتمام شریعت میں اب بھی باقی ہے۔ ماہ ذیقعدہ حج کی تیاری کا دوسرا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: حج کے مہینے طے شدہ اور معلوم ہے۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اشہر حج 3 ہیں، جن میں سے پہلا شوال، دوسرا ذیقعدہ اور تیسرا ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ سے یہی روایت کیا گیا ہے اور یہی اکثر تابعین کا قول ہے۔ یہ بات ماہ ذیقعدہ کی عظمت و فضیلت کو اور بڑھا دینے والی ہے کہ یہ حج کا درمیانی مہینہ ہے، اور آج بھی اکثر لوگ اسی مہینے سے حج کی تیاریاں کرتے ہیں اور حج کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں۔ ماہ ذیقعدہ میں موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن 30 دن اور 10 دنوں کو وعدہ فرمایا تھا، وہ 30 دن یہی ماہ ذیقعدہ اور 10 دن ماہ ذی الحجہ کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمرے ماہ ذیقعدہ میں ادا کیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمرے ذیقعدہ میں ادا کیے سوائے آخری عمرے کے، وہ حج کے مہینے میں کیا، البتہ اس کا احرام ذیقعدہ میں باندھا تھا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے، ان میں سے 3 تو ذوالقعدہ میں، جبکہ ایک عمرہ بروز اتوار 4 ذی الحج 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے ساتھ ادا فرمایا۔ مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی ماہ ذوالقعدہ میں ہوئی تھی اور احرام بھی آپ نے اسی مہینے میں باندھا تھا اور اس کے اعمال ذی الحج میں سرانجام دیے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو عمرے کے لیے کیوں خاص کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذوالقعدہ میں یہ عمرے اس لیے ادا فرمائے تاکہ لوگ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت سے واقف ہو جائیں اور اہل جاہلیت کی مخالفت بھی ہو جائے، کیونکہ وہ اس مہینے میں عمرہ کرنا بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ اس مہینے میں عمرے ادا فرمائے تاکہ لوگ اس کے جواز کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کے ذہنوں سے زمانہ جاہلیت کے اثرات پوری طرح ختم ہو جائیں۔ ماہ ذوالقعدہ میں روزے رکھنا۔ ذوالقعدہ اور بقیہ اشہر حرم میں نفلی روزے رکھنا باعث فضیلت ہے۔ حبیبہ باہلیہ اپنے والد یا چچا سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر چلے گئے اور 1 سال بعد دوبارہ آئے۔ اس مدت میں ان کی حالت و حیت بدل گئی تھی۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہو؟ جواب دیا، میں باہلی ہوں جو کہ پہلے سال بھی حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری تو اچھی خاصی حالت تھی۔ جواب دیا، جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں رات کے علاوہ کھایا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو تم نے عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ پھر فرمایا، صبر کے مہینے رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا، اور زیادہ کیجیے کیونکہ میرے اندر طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دن روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا، اس سے زیادہ کی میرے اندر طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن کے روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا، عرض کیا، اور زیادہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ کیا، پہلے بند کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ 3 انگلیوں سے اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اشہر حرم کے جتنے روزے چاہو رکھو، لیکن 3 دن مسلسل روزہ رکھنے کے بعد 1 دن یا 2 دن چھوڑ دیا کرو۔ بعض محدثین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشہر حرم میں 3 روزے رکھو اور 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزے رکھ کر 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزے رکھ کر 3 دن چھوڑ دو، اور یہ مطلب زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر فقہائے کرام نے ان 4 مہینوں میں نفلی روزے رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ ماہ ذوالقعدہ میں عبادت کی فضیلت اور برے اعمال کے گناہ کی شدت۔ ذوالقعدہ اور باقی حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ افضل ہے، اور ان مہینوں میں ظلم یا گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے۔ امام ابو بکر جساس نے لکھا ہے، ان بابرکت مہینوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے اس کو دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے سال کے باقی مہینے بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ علامہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذوالقعدہ کے مہینے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں 2 وصف ایک ساتھ جمع ہیں، اور وہ اشہر حرم میں سے ہونا اور اشہر حج میں سے ہونا ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کے انوار و برکات سے فائدہ اٹھانے کی سعی و کوشش کرنی چاہیے۔ ماہ ذوالقعدہ کی بدعات و منکرات۔ ماہ ذوالقعدہ کو منحوس سمجھنا سخت غلطی ہے۔ واضح رہے کہ دین اسلام میں بعض خصوصیات کی بنا پر
بعض اوقات کے فضائل و برکات کو تو بیان کیا گیا ہے، لیکن کسی زمانے اور وقت کی نحوست کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ نحوست و سعادت کا سبب زمانہ وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ، نہ کسی مکان میں نحوست ہے، نہ کسی انسان میں، بلکہ اصل نحوست معصیت اور گناہ کے اعمال میں ہے۔ لہٰذا ماہ ذی القعدہ کو منحوس سمجھنا، جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں، یہ بڑی سخت بات اور باطل عقیدہ ہے۔ ماہ ذی القعدہ کو خالی کا مہینہ کہنا، بعض جہلاء ذی القعدہ کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ مہینہ اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینے کے برعکس عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے خالی ہوتا ہے، اور خالی کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کسی نیک عمل و طاعت کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط، فاسد اور سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ حضرت مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رحیمیہ میں لکھتے ہیں، اس ماہ مبارک کو نامبارک اور برکت سے خالی سمجھ کر خالی کہا جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ذی القعدہ کہنا چاہیے، خالی نہیں کہنا چاہیے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نماز عشاء کو عشاء کے بجائے عتمہ کہنے کی ممانعت آئی ہے۔ مرقات جلد نمبر 1 صفحہ 399۔ ایسے ہی اس غلط نام کے استعمال کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ حرف دعا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم الشان مہینے کی برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں بدعات و خرافات سے بچائے، اور اس حرمت و عظمت والے مہینے کی قدر کرنے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے